اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پیام معصومہ چینل نے یہ جو علماء کی یاد کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ جس میں کوشش کی گئی ہے کہ علماء کی زندگی کے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، باعث ہدایت ہے، ان کی یاد کو زندہ کیا جائے۔ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو آج ہم پاکستان ملک کے ایک عظیم عالم دین کے جن کو محسن ملت کا لقب دیا گیا ہے، ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم قبلہ علامہ سید صفدر حسین نشی صاحب کی شخصیت کے بارے میں ان کے بیٹے کی زبانی سننا چاہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش، ہماری یہ سعی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں قبلہ سید صفدر حسین نشی صاحب آل اللہ مقامہ کے بیٹے قبلہ دکتر سید حسین علی نشی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چند سوالات ہیں قبلہ صاحب کی شخصیت کے بارے میں، ہمیں ان سے آگاہ فرمائیں تاکہ ہم ان کی زندگی سے سبق لے سکیں اور ان کی سیرت کو اپنی زندگی کی سیرت میں اپنا سکیں۔ قبلہ صاحب بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہم سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ علامہ سید صفدر حسین نشی صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں کہ پاکستان کے تمام علماء کرام کے نزدیک ایک معروف اور ایک قابل اعتماد شخصیت ہیں، تو آپ ان کی علمی شخصیت کے بارے میں مختصر روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کے اس ادارے پیام معصومہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھی کاوش اور اچھا قدم ہے کہ اپنے ملک پاکستان کے علماء، دانشوران، بزرگان کو آپ متعارف کروائیں، ان کا تعارف کروائیں۔ ہماری قوم، ہمارے خصوصاً جوان طبقہ جو ہے وہ ان شخصیات کے متعلق آگاہی نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ایک الگو اور سرمشق کے طور پر کوئی شخصیت میسر نہیں ہے۔ بلا شک ہمارے بزرگان نے پاکستان، سرزمین پاکستان میں بہت محنت کی واقعی، اور مکتب تشیع کو، دین حقیقی کو یہاں تک جو پہنچایا ہے یہ انہی گزشتہ علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے، جن کے متعلق افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری موجودہ نسل جو ہے وہ آگاہ نہیں ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ان بزرگان، ان شخصیات کو پیش کیا جائے، ان کی زندگی کو، ان کے حالات کو، ان کے طریقوں کو، تاکہ الگو اور سرمشق بنے آئندہ آنے والوں کے لیے۔ بے شک، ماشاءاللہ جی۔ محسن ملت حضرت علامہ سید صفدر حسین نجفی علی اللہ مقامہ کے متعلق مختلف علماء اور بزرگان جانتے ہیں، اور کم و بیش گاہے بگاہے کہیں ان کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، لیکن مدون طور پر منظم طریقے سے ان کی شخصیت پر ایک کتاب لکھی جانا یا کوئی صحیح تحقیقاتی مواد ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ ایک دو تحقیقیں پیش ہوئی ہیں لیکن وہ انتہائی ناقص ہیں، جامع اور مانع نہیں ہیں۔ واقعاً اگر ہم محسن ملت مرحوم کی شخصیت کو دیکھیں، علماء معترف ہیں اتنے کم دورانیے میں انہوں نے اتنے زیادہ کارنامے کیسے سر انجام دیے۔ ماشاءاللہ۔ محسن ملت مرحوم غالباً 7 سال کے تھے تو اپنے چچا استاد العلماء علامہ آیت اللہ سید محمد یار شاہ نجفی
مرحوم اعلی مقاموں کے ہاں تشریف لے گئے اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلے خانوال کے ایک مدرسہ میں تشریف لے گئے اور مختلف مدارس بدلتے رہے، اپنے استاد کے ساتھ ادھر جاتے رہے وہاں جاتے رہے۔ تب بالآخر 1951 میں محسن ملت نجف اشرف تشریف لے گئے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ یہ ان کی پیدائش ہوئی ہے 1933 میں، بعض جگہوں پر 1932 بھی ملتی ہے۔ تو جوانی کے دور میں، اپنی شباب کے دور میں نجف اشرف تشریف لے گئے اور وہاں پر زیادہ عرصہ نہیں گزارا، صرف 5 سال کا عرصہ گزارا، اور اس 5 سال میں ایسا علمی مواد جمع کیا اور اپنی شخصیت کو بنایا، اتنا وہ پرثمر تھا کہ آپ دیکھیں 5 سال نجف اشرف گزارنے والی شخصیت کتنی بڑی بڑی خدمات سر انجام دے گیا ارض پاکستان میں۔ 1956 میں غالباً وہ پاکستان تشریف لائے واپس۔ تو اس وقت جامعۃ المنتظر موچی گیٹ میں ایک کمرے کی شکل میں تھا۔ جامعۃ المنتظر کے جو بانی اصلی ہیں علامہ اختر عباس نجفی مرحوم۔ جی قبلہ آپ وجہ فرما رہے ہیں، یہ انشاءاللہ جامعۃ المنتظر کی تاسیس کے بارے میں ہم ایک مستقل سوال کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جو فرما رہے ہیں کہ قبلہ صاحب نجف اشرف میں 5 سال رہے اور اس کے بعد واپس آ گئے، کیا چونکہ ان کی علمی صلاحیت اتنی تھی کہ ان کو کسی استاد نے مشورہ دیا، یا ان کا خود یہ دل سے یہ آواز اٹھی کہ مجھے واپس پاکستان اپنے ملک جانا چاہیے؟ میں ان کی نجف کی زندگی اور سختیاں اور مشکلات کے بارے میں چند ایک مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر اشتباہ نہ کروں ان کی اپنی زبانی بھی ہم نے سنا تھا، حالانکہ جب وہ فوت ہوئے میری ایج بہت کم تھی، لیکن یہ واقعہ میں نے ان کی اپنی زبانی بھی سنا ہے کہ نجف اشرف میں ان کو جو شہریے کے طور پر، وظیفے کے طور پر کسی ایک جگہ سے روٹیاں ملتی تھیں، یا روٹیوں کا ٹوکن یا روٹیاں، وہ اپنی ایک ٹائم کی روٹی بیچ کر کتابیں مہیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور میں آپ کو واقعہ بتاؤں ان کی نجف اشرف کا، کہ مرحوم ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید کے والد مولانا امیر حسین صاحب ہمارے والد صاحب سے سینئر تھے ظاہر ہے۔ نجف اشرف میں ایک بار ان کے کمرے میں، ان کے حجرے میں اچانک داخل ہوئے تو والد صاحب نے کوئی چیز اٹھا کر، وہ پیچھے ایک سٹور ہوتا تھا حجرے میں، چھپا لیا۔ تو انہوں نے دیکھ لیا والد صاحب نے کیا چھپایا تھا۔ ایک پیالی میں پانی میں چینی ملا کر روٹی کے ساتھ کھاتے تھے۔ تو مولانا امیر حسین نقوی صاحب نے فرمایا کہ اب مت چھپائیں، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ عرض یہ کہ العلم فی الجوع جو کہا گیا ہے، اس کا بہترین اس کا بہترین مصداق یہ ہے کہ 5 سال نجف اشرف میں صرف تعلیم پر متمرکز رہے اور اتنا توشہ اٹھایا کہ اس 5 سال جو جمع کیا تھا علمی مواد، اس کا آپ آؤٹ پٹ دیکھیں کہ کتنی خدمات سر انجام دی۔ یہی مقصد ہے کہ جس کی وجہ سے ہم علماء کی سیرت پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، یہ چیز آنے والے طلاب کے لیے مشعل راہ بن سکے۔ اچھا قبلہ صاحب، یہ چونکہ کافی رسالوں میں بھی پڑھا ہے اور علماء کی زبانی بھی سنا ہے کہ قبلہ علامہ سید صفدر حسین نشی صاحب نے پاکستان میں بہت زیادہ مدارس تاسیس کیے، لیکن چونکہ فی الحال سب سے مشہور و معروف جو ہمارا شیعہ مرکز جامعۃ المنتظر ہے، قبلہ صاحب کا اس کی تاسیس میں یا اس کے ترقی میں کیا کردار تھا؟ دیکھیں، جامعۃ المنتظر بما ہوا جامعۃ المنتظر جو ہے، اس کے بانی اصلی جو ہیں علامہ اختر عباس نجفی مرحوم اعلی مقامہ ہیں، لیکن
انہوں نے جو جامعۃ المنتظر بنایا تھا یا جس کی بنیاد رکھی تھی وہ موچی گیٹ میں ایک کمرے کی صورت میں تھے. اس میں غالباً 7-8 طلاب تھے. ابتدائی جرقہ تھا پاکستان میں دینی سینٹر کھلنے کا. تو جب 1956 میں محسن ملت تشریف لاتے ہیں پاکستان، اسی مدرسے میں جاتے ہیں. غالباً وہاں سے موچی گیٹ سے وسن پورا ایک علاقہ ہے، وہاں منتقل ہوتا ہے یہ مدرسہ. ایک کمرے سے ایک ہال کی شکل میں آ جاتا ہے. وہاں 32 طلباء تھے. تو محسن ملت وہاں ایز اے استاد یا آہستہ آہستہ نائب پرنسپل متعین ہوئے. لیکن 1956 میں آنے کے بعد یہاں پاکستان جب آئے تو کچھ عرصہ خدمات سر انجام دی. تو مرحوم علامہ اختر عباس نجفی قبلہ نجف اشرف تشریف لے گئے، غالباً یا ایران تشریف لے گئے دوبارہ. تو انہوں نے انتظام محسن ملت کو سونپ دیا. تو یہ جو موجودہ جامعۃ المنتظر ہے ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن لاہور میں، اس کی زمین محسن ملت مرحوم نے مخیرین کی مدد سے حاصل کی. 24 کنال پر مشتمل ہے غالباً یہ مدرسہ ابھی جو واقع ہے ایچ بلاک میں. تو پھر ان کے حالات میں اگر آپ جا کر دیکھیں کہ ان کے ساتھ پھر ایک ٹیم مل گئی، کمیٹی جو ہوتی ہے. صوفی انور صاحب تھے، سیٹ نوازش صاحب تھے، مختلف بزرگان تھے. تو ان کے حالات میں اگر آپ جا کر دیکھیں، محسن ملت کے الفاظ ہیں کہ جا کر اس ٹیم کو بتایا کہ ہم نے زمین حاصل کر لی ہے، لیکن اب اس کو بنانے کے لیے کوئی مالی انتظام کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ شیخ برادری ہے یا کچھ سیٹھ برادران ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں. تو محسن ملت نے وہاں پر ایک تجویز دی کہ ان حضرات کو اگر ہم دوپہر کے ٹائم ان کی دکانوں پر جا کر ملے، وہ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، ہماری بات نہیں سن پائیں گے اور توجہ نہیں دیں گے. لہٰذا صبح صبح ان کے دروازوں پر جاتے ہیں اور وہیں پر اپنی بات، اپنا مدعا پیش کرتے ہیں. چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ ایک سیٹھ صاحب کے پاس تشریف لے گئے اور صبح صبح دستک دی ان کے دروازے پر. وہ سو رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا جی کس مقصد کے لیے آپ آئیں؟ تو عرض کیا کہ ہم نے ایک دینی درسگاہ قائم کرنی ہے جس میں طلاب، علماء اور مجتہدین کی پرورش کر سکیں عرض پاکستان کے لیے. تو اس سیٹھ صاحب نے کہا کہ آپ جتنا چاہیں لکھ دیں. صوفی انور صاحب کہتے ہیں میں نے کہا 5000 لکھ دوں قبلہ صاحب. تو قبلہ صاحب نے کہا نہیں بھائی 10,000 لکھو. یہ جرأت، میں یہ بھی بیان کروں گا کہ یہ جرأت کہاں سے پیدا ہوتی ہے. یعنی بالآخر لوگوں کو ان پر اعتماد تھا. یہ اعتماد کیوں تھا؟ ٹھیک ہے. تو محسن ملت کا ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے اسرائیل کے کام سے بھی زیادہ سخت ہے. کیونکہ اسرائیل جب کسی کی جان لینے آتا ہے اگلے سے پوچھتا نہیں ہے، اجازت بھی نہیں لیتا. ہم نے لوگوں سے ان کا پیسہ لینا ہے اور آگے ان کی مرضی بھی کار فرما ہے، کارگو ہے. تو بڑا مشکل کام ہے، اسرائیل کے کام سے بھی زیادہ مشکل ہے. اور یہ جو لوگوں کا اعتماد اس شخصیت پر تھا، اس پر میں نے جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے یا خود طالب علم بنا ہوں، اس پر بڑا غور کیا میں نے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ محسن ملت کو اتنی کامیابی ملی پاکستان میں، اتنی پذیرائی ملی، اتنا عوام کا ان پر بھروسہ اور اعتماد تھا. کافی اس پر میں نے سوچ بچار کی، تحقیق کی، پوچھ گچھ کی، مطالعات کیے. تو صرف مجھے یہ نظر آیا کہ وہ اللہ کے لیے کام کرتے تھے. ان کے اندر خلوص نیت تھا. سب کام اللہ کے لیے. میرے استاد آیت اللہ نجم الدین تبسی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ان کی کلاس میں تھا، ان کو نہیں پتا تھا میں ان کا بیٹا ان کی کلاس میں موجود ہوں. محسن ملت کا ذکر کر رہے تھے کلاس میں کہ پاکستان میں ایک ایسی شخصیت تھی، چلتا تھا وہ کام کرتا تھا. تو اچھا قبلہ صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاکستان کے علماء میں یا مثلا ایران عراق کے علماء میں مختلف علماء کو مختلف القاب سے نوازا جاتا ہے. مثلا مفسر قرآن قبلہ شیخ محسن نجفی صاحب ہیں، متکلم
یا مثلا مجتہد العصر والزمان یا استاد العلماء کا لقب ہے. قبلہ صاحب کو جو لقب عطا ہوا ہے محسن ملت کا لقب عطا ہوا ہے، ایک بہت ہی عظیم لقب ہے یہ. تو یہ قبلہ صاحب کو لقب جو یہ ملا ہے یہ کہ کیسے ملا، کن کی طرف سے ملا، کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر قبلہ صاحب کو محسن ملت کہا جاتا ہے؟ جی، محسن ملت کے جو کارہائے نمایاں ہمیں نظر آتے ہیں، ان کو دستبندی کر کے ان سب کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں انہوں نے اس دور میں دیکھا کہ پاکستان کی خاص طور پر تشیع کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، ان چیزوں پر انہوں نے کام کرنا شروع کیا. آپ کو معلوم ہے کہ حکومت پاکستان کے ساتھ 56 میٹنگیں کی محسن ملت نے، تاکہ حکومت پاکستان سے منوا سکیں کہ پاکستان میں شیعہ ایک قوم ہے، اس کا فقہ جدا ہے، اس کے مسائل دینی احکام جدا ہیں. تو حکومت نے مان لیا. جو ہی حکومت نے یہ مان لیا، محسن ملت نے فوراً اپنے چند ایک برگزیدہ شاگردوں کو بھیج دیا درس قضاوت پڑھنے کے لیے ایران. پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ تھی، تو فرمانے لگے کہ ہم نے تشیع کو منوا لیا حکومت سے، ابھی عدالتوں میں شیعہ جج مانگیں گے مجھ سے، اب ہمارا کام ہے، اب ہم نے یہ تیار کرنا ہے. ان میں سے ایک شخصیت آیت اللہ حسن رضا غدیری صاحب ہیں، انگلینڈ میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. یہ لقب محسن ملت انہوں نے میری دانش کے مطابق محسن ملت کو دیا تھا کہ اس شخصیت کا ملت تشیع پر اتنا زیادہ احسان ہے کہ انہوں نے ملت تشیع کی ہر ضرورت، ہر دینی ضرورت کی طرف توجہ دیا. تالیف دیکھے، امام بارگاہ دیکھ لے، مساجد دیکھ لے، مدارس دیکھ لے، ہر ادارات دیکھ لے. ISO بنائی، IO بنائی، مصباح القرآن ٹرسٹ بنایا، اس وقت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بنایا. ہر قسم کی جو دینی ضرورت تھی اس پر انہوں نے توجہ رکھی. یہی قبلہ جہاں بیان فرما رہے ہیں ISO بنائی، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، یہیں سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ چونکہ قبلہ صاحب ایران اور عراق کے ساتھ بھی متصل تھے، تو جب ایران کا اسلامی انقلاب آیا اس میں اور اس کے بعد جو پاکستان کی جو ہماری قیادت ہے، یقیناً قبلہ صاحب کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوگا. تو آپ ایک مختصر سا مجھے اس کے بارے میں بریف کریں کہ قبلہ صاحب نے اسلامی انقلاب ایران اور پاکستان میں قیادت کے ساتھ کس طرح کے مثلاً اپنا بیہیو کیا. نجف اشرف کی زندگی کے دوران قبلہ صاحب کی امام خمینی کے ساتھ دوستی ہوئی، آشنائی ہوئی اور امام خمینی کے گرویدہ ہوئے. تو جب ایران میں انقلاب اسلامی کی تحریکیں شروع ہوئیں، آیت اللہ امام خمینی مرحوم کو جلا وطن کیا گیا، مختلف ممالک سے ان کو ملک بدر کیا جاتا تھا، ایران سے ترکی، ترکی سے کویت، کویت سے عراق میں پھر انہوں نے 10 سال سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی. جب دوبارہ سیاست پر بولنے لگے تو عراقی حکومت نے ان کو نکال دیا اور فرانس بھیج دیا. جب فرانس بھیج دیا تو محسن ملت مرحوم کو یہ بہت ناگوار گزرا کہ ایک شیعہ عالم دین ایک کفر کے ملک میں پناہ گزین ہوا ہے. محسن ملت نے اپنا گھر بیچا لاہور میں اور اپنے دوست سیٹ نوازش صاحب کے ساتھ پیرس چلے گئے امام خمینی کی خدمت میں، اور ان کو دعوت دی کہ آئیں پاکستان میں آپ کی حفاظت بھی کروں گا، ماشاءاللہ، آپ کو یہاں پر انقلابی سرگرمیاں کرنے کی بھی اجازت ہوگی، تو میری سرپرستی ہوگی، یہاں آپ کو کچھ بھی پریشانی نہیں ہوگی. جس پر امام خمینی نے فرمایا کہ ہمارا انقلاب اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، اب کامیابی قریب ہے. وہاں سے محسن ملت تشریف لے گئے مکہ مکرمہ اور امام خمینی تشریف لے آئے ایران اور انقلاب اسلامی رونما ہوا. جو ہی ایران میں انقلاب اسلامی رونما ہوا، محسن ملت میں پاکستان میں اس کی تشہیر کرنا شروع کی. اس وقت ایک کارڈ چلتے تھے، پوسٹ کارڈ ٹائپ کے، اس کے اوپر انقلاب کا پیغام پورے پاکستان میں پھیلایا
اور یوں انقلاب اسلامی کی پرچار کی، اسی کے ذیل میں پاکستان میں قیادت کے حوالے سے پہلے مفتی جعفر حسین صاحب مرحوم، علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم اعلی مقامہ قائد ملت تھے، لیکن ان کی شخصیت اتنی زیادہ پھیلی ہوئی نہیں تھی۔ البتہ اس پر بھی محسن ملت کا بہت سہارا تھا ان کو، جنہوں نے یہ قیادت اور عوام کو قیادت کے ساتھ ملانے میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن مفتی جعفر کی وفات کے بعد تمام علماء نے خود محسن ملت سے درخواست کی پاکستان میں موجود کہ آپ قائد بن جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ میری اور دیگر مصروفیات ہیں، لہذا انہوں نے مرحوم علامہ عارف حسین الحسینی شہید کو نامینیٹ کیا اور پیش کیا، اور فرمایا کہ یہ جوان استعداد رکھتا ہے، کہ یہ ان کا تکیہ کلام تھا، جوان۔ یعنی ماشاءاللہ جو ایران کا اسلامی انقلاب ہے، خود اس کی حمایت میں اور پاکستان میں اس کے پرچار میں بھی قبلہ صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا، اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ویسے تو ایسے علماء کی جو زندگی ہے، پوری کی پوری زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میں آپ سے چاہوں گا کہ ایک ایسا واقعہ، کوئی ایک ایسی چیز جس سے ایک چھوٹا چھوٹا بچہ، ایک جوان اور خصوصاً طالب علم ان سے اچھا سبق لے سکے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ بن سکے، کوئی ایسا واقعہ جو آپ طلباء کے لیے، علماء کے لیے یا مسئلہ عوام کے لیے بیان کرنا چاہیں۔ جی دیکھیں، مرحوم والد صاحب قبلہ علیہ مقامہ کی شخصیت کے متعلق، چونکہ میں 4 سال کا تھا جب ہم ان سے الگ ہوئے، 4 سال کا بچہ تھا۔ انہوں نے ہمیں یہاں منتقل کر دیا، چونکہ ایران جو ہی انقلاب آیا تو عراق نے چڑھائی کر دی ایران پر، اور امام خمینی علیہ الرحمہ نے جو فرمایا کہ ان محرم و سفر اس کے مارو زندے نگہ داشتے، ایران میں جنگ کی وجہ سے جذبہ ایثار، جذبہ شہادت، ہمبستگی، اتحاد، یہ فضا تھی یہاں پر۔ تو والد صاحب مرحوم قبلہ نے ہمیں یہاں شفٹ کر دیا کہ ہم اس فضا میں پروان چڑھیں، تربیت پائیں۔ تو جب ہمیں یہاں انہوں نے منتقل کر دیا، خود پاکستان میں ہوا کرتے تھے، صرف ماہ رمضان میں تشریف لاتے تھے ایران، تو گویا ہم نے وہ شفقت پدری نہیں دیکھی، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر ان کے متعلق میں ذاتی زندگی دیکھنا چاہوں تو میرے پاس واقعات نہیں ہیں، کیونکہ میں نے اپنے والد صاحب کو قریب سے زیادہ نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہوئی کہ جب میں خود اس دینی میدان میں آیا، میں نے اپنے والد صاحب کے متعلق مطالعات کرنا شروع کیے۔ علامہ سید صفدر حسین نجفی مرحوم اعلی مقامہ کا خلاصہ اور نچوڑ یہ بتا دوں طلاب عزیز کے لیے، قوم کے لیے، کہ خلوص نیت، اللہ کے لیے کام کرو، اور جب انسان اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، اللہ ساری کائنات اس کے آگے نچھاور کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں بڑی قاطعیت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ محسن ملت مرحوم پاکستان کے ان چند ایک انگشت شمار جو ایک ہاتھ کی انگلیوں، ایک ہتھیلی کی انگلیوں سے زیادہ نہیں ہے، افراد میں سے ہیں جن کے آگے یہ شیخ صاحبان، یہ خیرین، یہ بڑے بڑے جو مالی اداروں والے افراد ہیں، وہ ان کے آگے جی کرتے تھے اور ان کے حکم کے منتظر رہتے تھے۔ جی ماشاءاللہ جی، ہم انتہائی شکر گزار ہیں جناب ڈاکٹر محمد حسین علی نجفی صاحب کے، کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور واقعاً یہ ایسے علماء جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان علماء مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں بھی ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔